میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہاں پر ویلکم کرتا ہوں۔ ایکس چیپٹر 18 وہ پولس اتھینے سے روانہ ہو کر کرنتس میں آیا۔ وہ میرے ساتھ نکالے کلام مقدس میں سے اعمال کی کتاب اس کا 18واں باب۔ ان باتوں کے بعد پولس اتھینے سے روانہ ہو کر کرنتس میں آیا اور وہاں اس کو اکولا نام ایک یہودی ملا جو پینتس کی پیدائش تھا اور اپنی بیوی پرسلا سمیت اطالیہ سے نیا آیا تھا، کیونکہ کلودیس نے حکم دیا تھا کہ سب یہودی روما سے نکل جائیں۔ پس وہ ان کے پاس گیا، ورس 3 میں لکھا ہے، اور چونکہ ان کا ہم پیشہ تھا ان کے ساتھ رہا اور وہ کام کرنے لگے اور ان کا پیشہ خیمہ دوزی تھا۔ آمین۔ اب جب وہ وہاں پہ پہنچا تو نہ تو کوئی وہاں پہ چرچ تھا، نہ ہی کہیں مسیحی تھے جو کہ اس کو سپورٹ کرتے۔ تو ایسے ہر موقع پہ اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے کسی نہ کسی جگہ پہ کام کر سکتے۔ پولس رسول نے کبھی کام کیا اسپیشلی جہاں پہ اس کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا، جہاں پر چرچ کہیں نہیں تھا، جہاں پر کلیسیا کوئی نہیں تھی۔ اور اسی والے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں ایز اے ایجوکیشنل، کہ آپ کو بائبل کے حوالے سے پتہ چلے کہ ہمیں کس طرح دینا ہے۔ اسپیشلی میں چندے کے بارے میں، آفرنگ کے بارے میں بات کر۔ کئی چرچ میں لوگ ہیں دے ڈونٹ ایون نو دا ڈفرنس آف آفرنگ اینڈ ٹائتھ۔ تو اسی لیے کبھی کبھی اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا جاننا بہت ضروری ہے۔ اب گیونگ جو ہے آفرنگ جو ہے، آفرنگ از ناٹ obligation، کیونکہ کسی نے مجھے پوچھا تھا آفرنگ اور ٹائتھ میں، تو آفرنگ سرپلس ہے، یہ اوپر ہے۔ اس کے بعد جو 10th ہے اس کو آپ چھوٹا آگے پیچھے اور یہ نہیں کر سکتے اس مہینے دیا اس مہینے نہیں دیا، دیں تو پوری دیں اور ریگولر دیں، دین یو ول سی، کیونکہ خدا نے کہا آزما کر دیکھو۔ ایک سیزن بھی خدا کے آپ ساتھ چل کر اور دے کے دیکھیں، یو ول سی ان یور لائف کہ کس طرح چینج آتا ہے۔ جو آفرنگ کے لحاظ میں جسے ہم عام طور پہ چندہ کہتے ہیں، پولس رسول لکھتا ہے 2 کرنتھین چیپٹر 8، اے بھائیو تو ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدنیہ کی کلیسیوں پر ہوا، کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا۔ واو! غریبی میں اور مصیبت میں، پرسیکیوشن اینڈ پاورٹی، پرسیکیوشن بھی ہو رہی ہے اور غریبی بھی، لیکن پتہ چلا فلاں جگہ پہ جو کلیسیا ہے، فلاں جگہ پہ جو مسیحی ہیں، فلاں جگہ پہ جو منسٹری ہے، دے آر اسٹرگلنگ، یا خدا کے خادم ہیں، دے آر اسٹرگلنگ، دے سینٹ ہیلپ ٹو دیم۔ تو چندے میں یہ آپ کی خوشی ہے۔ جب آپ ٹائتھ دے دیتے ہو دین یو کین سی یور آل سرکمسٹانس، آپ کی ضرورتوں کو دیکھیں، اگر اس میں سے بچے یا اس میں پورا ہو کے، اٹس اپ ٹو یو۔ وہ اگر نہیں دیتے آپ کو تو آپ کو کوئی گناہ نہیں، ایون ٹائتھ بھی نہیں دیتے تو خدا اس کی وجہ سے آپ کی نجات نہیں چھین جائے، لیکن آپ کی زندگی میں بہت سی باتیں جو ہیں برکت ہے اس دنیا میں بھی وہ سلو ہو جائے، سم تھنگ یو کین جسٹ ٹاک ٹو گاڈ، اپنے دل سے بات کریں۔ اس ناداری کی حالت میں کبھی نہ ویٹ کریں گے خدا جدوں میں بہت ہی امیر بنائے گا تو پھر ہی دیا گا۔ ناداری کی حالت میں دیا ہوا ان سب سے بہتر۔ آپ کو یاد ہے ایک عورت نے ناداری کی حالت میں، غریبی کی حالت میں دیا تھا، تو خداوند نے کہا اس نے سب سے بڑھ کر دیا، دوسروں نے تو اپنے مال کی بہتات میں سے دیا، دے ہے وہ abundant، انہوں نے بھی دیتا، میں بھی انہوں نے ہزاراں دیتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ صرف تھوڑا دیا، لیکن اس نے سب سے بڑھ کر دیا۔ خداوند نے اس چیز کو یاد رکھا۔ جو خداوند یاد رکھتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی قرض نہیں رکھتا، وہ ملٹیپل کر کے آپ کو واپس کرتا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ سخت غریبی میں بھی سخاوت یعنی کہ چیریٹی، گیونگ ہارٹ جو ہے اور زیادہ ہو گیا۔ ان کو اپنا نہیں بلکہ دوسروں کا فکر زیادہ ہوا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے موافق بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا۔ پھر بات جو ان کی اوقات تھی، بساط تھی، اتنی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر دیا۔ اور کس طرح دیا؟ خوشی سے دیا بھی بڑھ کر، اپنی بساط سے بڑھ کر اور خوشی سے دیا۔ دیٹ از مور امپورٹنٹ تھنگ۔
خوشی سے دینا. 5 دیں 10 دیں 20 دیں, یعنی کہ دے کے آپ کے دل کو خوشی ہونی چاہیے. اے نہ ہو یار اس طرح مشکل نہ تہاڈا ہاتھ کھلے. اور جب آپ کی مٹھی اس طرح کھلتی ہے تو خدا کی جب مٹھی کھلتی ہے تو وہ تو بارش کی طرح برستی ہے. تو خدا کا کلام اس میں کہتا ہے کہ 7 میں لکھا ہے پس جیسے تم ہر بات میں ایمان, کلام, علم اور پوری سرگرمی میں اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو. کہنا چیزاں جو تسی اگے بڑھ گئے ہو, ٹاپ تے چلے گئے ہو, پس ویسے ہی اس خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ. دینے میں بھی تم ٹاپ پہ رہو, دینے میں بھی آگے جاؤ. صرف ایمان, کلام, علم اور دوسری ایکٹیویٹیز میں نہیں, اس میں بھی آگے جاؤ. اس میں بھی لوگ جانیں کہ تم ٹاپ پہ ہو. تو یہ چیزیں ہیں. ورس 12 میں لکھا ہے کیونکہ اگر نیت ہو تو خیرات اس کے موافق مقبول ہوگی جو آدمی کے پاس ہے, نہ کہ اس کے موافق جو اس کے پاس نہیں ہے. کہ خداوند اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا تو وہ آپ کو الزام نہیں ٹھہرائے گا, اس کے موافق جو اس کے پاس ہے, نہ کہ وہ اس کے پاس جو نہیں ہے. اس میں سے آپ چاہے تھوڑا دو لیکن دینا خوشی کے ساتھ. واٹ ایور یو ہیو اس کا خدا حساب, خدا اس سے کہتا ہے, بلکہ اس سے نہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو کبھی نہ سوچیں کہ زیادہ ہوگا تو پھر میں دوں گا. جتنا ہے اس سے ہمیشہ سوچیں. اور دوسری بات ہے کہ دل کو خوشی ہونی چاہیے, دل کو کنوکشن ہونی چاہیے خدا کی طرف سے, روح کی طرف سے, کہ میں یہاں دوں یا نہ دوں, میں اس خادم کو دوں یا نہ دوں. دینے کے بعد کبھی نہ سوچیں کہ کہاں جائے گا. خدا ان سے حساب لے گا جن کو دیا تم نے. پہلے سوچیں, پہلے دعا کریں دینے سے پہلے کہ آیا یہ اس قابل ہیں, لائق ہیں یا نہیں ہیں. دینے کے بعد آپ خدا نے آپ کو اجر دینا ہے. میں پاسٹر نے یا چرچ نے آپ کو صرف گائیڈ کرنی ہے, تعلیم دینی ہے. اجر جو ہے وہ اوپر سے آئے گا. آگے ورس 30 میں لکھا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ورس ہے, اس کو ذرا غور سے سن لیں. یہ نہیں کہ اوروں کو آرام ملے اور تم کو تکلیف, بلکہ برابری کے طور پر اس وقت تمہاری دولت سے ان کی کمی پوری ہو تاکہ ان کی دولت سے بھی تمہاری کمی پوری ہو اور اس طرح برابری ہو جائے. تو اگلی آیت ہے, چنانچہ لکھا ہے کہ جس نے بہت جمع کیا اس کا کچھ زیادہ نہ نکلا, اور جس نے تھوڑا جمع کیا اس کا کچھ کم نہ نکلا. آج صبح ہی بھائی اینتھنی نے یہ ورس ہماری وہ ٹیم میں بھیجی. میں کہ انہوں نے بھی پتا آج میں کوٹ کرنا, اور یہ یہاں سے نہیں, انہوں نے اولڈ ٹیسٹامنٹ یہاں سے کوٹ کیا جہاں لکھا ہے خروج کی کتاب میں, جس نے بہت جمع کیا اس کا کچھ زیادہ نہ نکلا, اور جس نے تھوڑا جمع کیا اس کا کچھ کم نہ. تو یہ بھی میرے لیے کنفرمیشن تھی کہ اپنے بندے نے بھی کنفرم کر دیتا, یہ تو کلام ہونا چاہیے. عام طور پر نہیں ایسا ہوتا, لیکن انہوں نے آج ایگزیکٹ ورس, یہ کتنی بڑی بات, ایگزیکٹ ورس میں نے تو یہاں سے پڑھنی تھی لیکن انہوں نے پیچھے سے کوٹ کر دی کیا کتنے جہاں پہ لکھا ہے. اچھا چیپٹر 9 ورس 6 میں لکھا ہے, لیکن یہ بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا, جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا. جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے, نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے, کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے. ورس 13 جو میں نے پڑھی ہے کہ میں اوروں کو رام ملے اور تم کو تکلیف ملے, اس میں برابری ایک بات کی گئی. کیا؟ اگر آپ کچھ دو چرچ کو تو چرچ بھی آپ کو کچھ دے. چرچ کیا دے گا, خادم کیا دے گا. اگر آپ آگے جا پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو اپنی ساری چیزوں میں کا شامل کرے, اچھی چیزوں میں بلکہ لکھا ہے. دے ول فل یو اینڈ equipped یو ود دا ورڈ آف گاڈ, ود دا نالج آف گاڈ. تعلیم کے ساتھ خدا کی بہت ساری جو بھید خدا اپنے خادموں پہ کھولتا ہے, پاسٹرز پہ, خادموں پر, تو وہ اس طرح سے آپ کی خدمت کریں, آپ کی روح کو سیر کریں, آپ کو equipped کریں, آپ کو ٹیچ کریں. تو آپ کے پاس جو دولت ہے وہ چرچ کو دیں, وہ چرچ کا کام ایسے چلتا رہے. اس طرح کیا ہوگا, برابری ہو جائے گی. تو خدا نے اس کا بیلنس اس طرح رکھا ہے
کہ وہ آپ کو دے رہی ہیں، وہ گفٹ کر رہے ہیں، کیونکہ کلام کی تو دولت کی تو کوئی قیمت ہے ہی نہیں، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی خدا کا کلام خداوند ہے. تو جب وہ آپ کو یہ سارا کچھ دیتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو بھی دیں. میں نے کبھی اپنی 11 سال کی منسٹری میں اس طرح کھل کے بات نہیں کی، لیکن آپ 8 اور 9 چیپٹر پڑھ سکتے ہیں. اس میں آپ کو خدا گائیڈ کر رہا ہے کہ ہاؤ یو کین گفٹ. اب ایک بات بڑی سینسٹیو سی ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو پرسنلی نہ، اور اٹس ناٹ اونلی پاسٹر لحاظ سے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے سال بھی ہم چلے جائیں. تو اس چرچ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی دعاؤں، آپ سب کی محبت اور آپ سب کی مدد اور وفاداری سے ہی آج تک چلا ہے. آئی اسٹل وانٹ آل آف یو کہ اگر کسی نے بھی اس خادم سے، اس چرچ سے کبھی بھی کوئی اچھی سی سیکھی ہو تھوڑی بہت، تو میں آپ کو آج عرض کروں گا، کیا پاسٹر لیاس کے جانے کے بعد کلوی چیپل نوربی ول ڈائی، فنش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا؟ نو. مینی پیپل، بڑے بڑے سود میں بڑے بڑے خادم، بڑے بڑے دیکھیں اپنا کام کر کے چلے گئے، لیکن خدمت یہاں پہ کم نہیں ہونی چاہیے بلکہ بڑھنی چاہیے. سو آئی نیڈ یور ہیلپ. جس طرح پہلے آپ کی محبت، آپ کی مدد کے ساتھ یہ سارا کچھ چلتا رہا ہے، تو اسٹل میں ابھی کم سے کم سال تک کہیں نہیں گیا. یعنی کہ خدا کرے کہ وہاں پہ اس طرح کے اسٹیبلش ہو جائے کہ میں اتنا بزی ہو جاؤں تو میں پھر کہوں کہ میں کم کبھی کبھی آیا کروں گا. تو تب تک کوئی یہ نہ سمجھے کہ پاسٹر لیاس چلا گیا یا کیا ہوگا. پاسٹر لیاس از نتھنگ. اسٹل آپ کی محبت، آپ کی سپورٹ سے، آپ کے اندر سے اتنے جوان ہیں، یہاں قائم رہے. یہ نہیں کہ ادھر پاسٹر لیاس نہیں رہنا ہے یا اجمل نے یا بڑے، یہ جو ینگ جنریشن ہے، یہ جو ہمارے بچے ہیں، یہ اسی ٹاسک کو، اسی ٹارچ کو لے کر چلتے رہیں جب تک خدا نہیں آ جاتا. تو ہم ان کو اکوپڈ کریں. تو یہاں پہ چرچ ٹائم رہے. لو آفرنگ، یہاں پہ وہ لکھا ہے، اس کی جو ٹرانسلیشن اردو میں شکر گزاری. میں نے کہا تھوڑا سا نازک ہے بات. ہر فیملی چاہتی ہے کہ ہمارے گھر شکر گزاری ہو، اور ہم منتھلی کرتے بھی ہیں. مطلب کہ ابھی ہم نے جیسے کیا. شکر گزاری میں کس چیز کی آپ شکر گزاری کرتے ہو؟ سب سے پہلے آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے جو آپ کو کامیابی ملی، یا خدا نے آپ کی دعا کا جواب دیا. کوئی آپ کا بچہ ایجوکیشن میں اس نے اپنی کمپلیٹ کر لی، کسی کی برتھ ڈے آ گئی، کسی کی اینیورسری، کسی کا کوئی رکا ہوا کام ہو گیا، کسی نے گھر خرید لیا، کسی نے گاڑی خرید لی، کسی نے کچھ خریدا، ڈفرینٹ ٹائپ. اور یہ شکر گزاری آپ کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یا آپ کوئی اور چیز یاد کرا سکتے ہوں مجھے. کسی کا مم کا ویزا لگ گیا. اکثر مم کی یہاں پہ بہت زیادہ دعائی کی جاتی ہے، تو آپ شکر گزاری کراتے ہیں. کوئی نہ کوئی آپ کی دعا سنی گئی، خوشی ہو گئی، کوئی بیماری سے شفا پا لی، کچھ ہوگی. تو شکر گزاری میں ہمارا طریقہ کار جو ہے، میں اس پہ تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہتا ہوں. شکر گزاری میں کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ ہم شکر گزاری کرتے ہیں، ہمارے چرچ نے دعا کی تھی، پاسٹر نے دعا کی تھی، تو چلو خدا کا شکر ہے، کام ہو. لیکن جب شکر گزاری کرتے ہیں، جو میں نے آبزرو کی چیزیں، تو شکر گزاری میں ہم کرتے ہیں کہ ہم ساری چرچ کو بلائیں، اپنے دوستوں کو بلائیں. اور اٹس اکارڈنگ ٹو بائبل. جیسے کہ آپ نے کرنیلیس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس نے جب پترس کو، لوگوں کو بلایا تو اپنے عزیز رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے تو شکر گزاری کی. تو اس نے لازمی وہاں پہ کھانا بھی کیا ہوگا. اور ہمارا بھی دل ہوتا ہے ہم اچھے سے اچھا کھانا کریں. ہم کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی لاسٹ فرائیڈے کو، اس سے پہلے سسٹر تارا کے گھر بڑا اچھا کھانا، بلکہ اس نے اسپیشلی سب کے لیے ہاتھ سے روٹیاں بنا کے کھلائی. یہ محبت تھی، اور دیٹ واز ریئلی ونڈرفل. تو سارے اپنی بساط میں رہ کے اچھے سے اچھا کرتے ہیں. تو دیٹس گڈ. یہ کرنا بھی چاہیے جو بائبل کے مطابق ہے. لیکن چرچ نے یا پاسٹر نے کیا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ چرچ کو بھی بھول جاتے ہیں، پاسٹر کو بھی بھول جاتے ہیں اکثر. شکر گزاری میں چاہے آپ ہلکا پھلکا کھانا کھلا دیں، لیکن چرچ کو آپ کو سب سے پہلے فائنینشلی دینا چاہیے کہ یہ چرچ کا حق ہے.
جتنی شکر گزاری میں آپ کے ساتھ کھڑے اس کو آپ بالکل بھول جاتے ہیں. سب نہیں، میں سب کے نہیں بات کر رہا، ایک کریکشن ہے. ہمیشہ ہم نے تو یہاں تک ٹیم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک پیٹرن بنا دیں گے کہ جو بھی شکر گزاری کی گھر میں عبادت کرائے، دال اور چاول کے علاوہ نتھنگ. ہم وہاں پہ دعا کے لیے، خدا کے لیے، تعریف کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، نہ کہ اچھے اچھے کھانے کے. لیکن ہمیشہ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایوی بنائیے، چکن بنائیے، یہ بنا. اگر آپ کو خدا دیتا ہے وہ بھی کریں، لیکن پہلے شکر گزاری خدا کو جس کو دے رہے ہیں اس کے لیے صرف گھر بلا کے تو مہمانوں کو کھانا کھلا کے اچھا کر کے تو اس سے نہیں، بلکہ پہلے خدا کی شکر گزاری ہوگی جب خدا کو کچھ آپ دیں گے. گیو ٹو گاڈ فرسٹ، گیو ٹو گاڈ. پھر آپ دل چاہتے تھے پاویں دیگا بناؤ، یہ نہیں میں کہہ رہا، لیکن زیادہ اس سے ضروری ہے کہ گیو ٹو چرچ. اور چرچ کو دینا. اب لو آفرنگ میں اسپیشلی آتا ہے. لو آفرنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خدا کے خادم کے لیے، پاسٹر کے لیے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. دیر آر اسٹل آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں ان کے گھر گیا ہوں، دے نیور لیٹ می لیو وداؤٹ گیونگ می فائنینشلی. ایون یہ بات انہوں نے دیکھی اپنے ماں باپ سے سیکھی، اور آئی کین ٹیسٹیفائی فرام ہیئر دیئر چلڈرن از ڈوئنگ دا سیم تھنگ. سیم تھنگ. اور میرا دل ہے، یہ نہیں کہ میں ان کو اس لیے زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن ایک ایز اے ٹیچنگ کے طور پر آپ ایشیا سے ہیں، بیک گراؤنڈ سے، وہاں پر ہم نے دیکھا، اپنے میں نے گھر میں دیکھا، کبھی بھی کوئی خادم آیا، کبھی کوئی پاسٹر آیا، جب تک ہمیں پتہ بھی نہ تھا، کبھی میرے ماں باپ نے کبھی ان کو خالی ہاتھ نہیں جانے دی، کبھی نہیں جانے دیا خالی ہاتھ. تو جو خدا کے خادموں کو واقعی محبت کرتا ہے، دے ول نیور، ان کو اپنے گھر میں آئیں تو ان کو کبھی خالی ہاتھ نہ جانے. میں اس لیے کہ ہو سکتا ہوں میں تاڑے لائن پھیرے نہ پاواں، تو مجھے یہ سکھانا بھی کبھی ضروری ہے. اور کچھ عرصے سے میں فیل کر رہا تھا چاہے خدا شاید بنا رہا ہے کہ اس سے ریپلیس کرنا ہے، موو کرنا ہے، کیونکہ جو یہ لو آفرنگ کا کھانا بہت عرصے سے خالی ہے. ایک ٹائم تھا بھائی کے طور پر کہ میں نے ٹریول کیا، کہیں ایون یوک گیا ہوں، باہر گیا ہوں، تو انہوں نے کال کیا تسی باہر جا رہے ہو؟ ہاں جی. اپنا اکاؤنٹ دیو سے تھوڑا مدد کریں. کوئی نہ کوئی میری، بلکہ یہاں تک کہ میری پوری ٹکٹ خریدی ہے، مطلب کہ دیر آر پیپل سم آج تک. تو مجھے جو محبت یہاں پہ ملی ہے، آئی ایم تھینک گاڈ فار آل، ان کو ابنڈنس دے. آئی ہیو گون تھرو دیٹ. تو میں نے سوچا شاید یہ اب کھانا خالی آ رہا ہے تو خدا چاہ رہا ہے چل تو موو ہو جاتا، شاید محبت کم ہو گئی. مجھے اس طرح بھی فیل ہوا. میں اس لیے بات کی کہ لاسٹ ٹائم دے ور اسٹرگلنگ ایون ٹو گیو می 450 پاؤنڈ. نیور ہیپن 11 ایئر. تو جو مجھے مطلب کہ ملتی ہے تو میں اس میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. ایون دو میں آئی واز ریئلی کہ کیوں مطلب کہ بالکل کبھی ہمیں کرائے میں کبھی نہیں ہوئی، مجھے دیا پھر بھی ابنڈنٹ تھا. شاید یہ کبھی خدا ہونے دیتا تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں، یا کئی جیسے میں نے کہا کہ بہت سے لوگ ہیں سانو کہڑا پتہ ہی، سانو کسی نے دسیا، پتہ تو ہونا چاہیے کیا چل رہا ہے تاکہ ہم شاید کچھ کر سکیں، کسی کے دل میں ہو کچھ کرنے کا. تو اس لیے میں اوپنلی آج آپ سے بات کی کہ شکر گزاری ضرور کریں، لیکن شکر گزاری یہ نہیں کہ آپ صرف آپ ان کو کھلا دیں اور وہ آپ کو کھلا دیں اور آپ ان کو کھلا تو چرچ اسٹرگل کرتا رہے. فرسٹ تھنک اباؤٹ چرچ، اور کوشش کریں کبھی بھی ان فیوچر کو پاسٹر کوئی ہو تو اس کی لائف میں کبھی پوچھ لیا کریں کہ تاڑی ٹھیک ہے. کس کو پتہ کہ اپریل میں فرزانہ کی جاب چھوٹی تھی ریڈنڈنٹس، بٹ سارے کو پتہ آلریڈی، کسی نے نہیں کبھی پوچھا تنخواہ تو آنٹی دی ختم ہو گئی، ان کس طرح سروائیو کر رہے. خدا کا شکر ہے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آئی. بٹ نو ون آسک پاسٹر جی تقریباً 1000 پاؤنڈ تک آندا سی بالکل چلا گیا تو واٹ ہیپن ٹو، ٹھیک چل رہا ہے یہ نہیں، لیکن صرف سکھانے کے لیے کہ یہ ایک آپس کی محبت یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ نو ون ایور آسک. بل تو اس طرح ہی چلتے ہیں نا، سارا کچھ اس طرح ہی چلتا ہے. تو خدا کا شکر ہے، لاشا کی جاب ہے، سب کچھ چلتا ہے. آپ کی محبت پھر بھی بیچ میں سے آپ کی محبت مجھے ملتی رہتی ہے، لیکن یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے.
صرف اسپرچل ریم میں ہی رہنا تو یہ کرنا، تو اس طرح نہیں. آپ کو ایک دوسرے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے ہر کوئی اپنی بہتری نہ چاہے بلکہ دوسرے. تو دوسرے دی کیویں چاہاں گے؟ سانوں ایک دوسرے حالات دا ہی نہیں پتا. جے پاسٹر تے ایک کانگریگیشن دا آپس انجدا نہیں کہ کی چل رہا ہے پاسٹر کی زندگی تے میں پتہ نہ کرا دوسرے دی کسی زندگی، تو میں سمجھا آپس میں تو پھر آپ بالکل ہی نہیں کریں گے. پھر وہی نہیں جڑا آپس بہت ایک دوسرے کو کرتے رہے تو ایک دوسرے تو دوسرے دا. تو یہ اس سے یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بھی خیال رکھیں، ایک دوسرے کے بھی ساتھ چلیں. ان کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے، کوئی کسی طرح کی ہے، تو خداوند چاہتا ہے کہ آپ تو اس طرح ہماری محبت بھی ملے گی، بڑھے گی، اور ہماری یونٹی بھی بڑھے گی، اور ہماری خدا کے ساتھ جو پریکٹیکل گواہی ہے وہ بھی بڑھے گی. بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن آخر میں اگر کوئی ایسی بات کہہ گیا ہوں کہ جو غلط ہو یا کسی کو ہرٹ ہوا ہو تو آئی ایم ریئلی اپالوجائز فار ایوری بڈی. آج کسی سے معافی چاہتا ہوں، میرا پرسنل کسی کے ساتھ نہیں، لیکن ایک سٹینڈرڈ جو چرچ کا اور کلیسیا کا اور خداوند کی چرچ کا رولز ریگولیشن ہونے چاہیے وہ پتہ ہونے چاہیے. کھڑے ہو جی، ہم دعا کریں گے. ابھی ہم نے اس طرح کا گیت گایا، سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو یہ سونا چاندی جس کے پاس ہے خدا اس کو اور دے، لیکن کبھی اس سے آپ کو ریگریٹ نہ ہو، پچھتانا نہ پڑے کہ میرے کو تو یہ بھی سی تو میں یہ کر سکنا سا، وہ کر سکنا سا، نہیں کر سکے. کسی نے وہ فلم دیکھی ہے شندلر لسٹ؟ واہ، آپ کبھی دیکھیں وہ فلم، بہت سبق آموز ہے. وہ ورلڈ وار 2 کی ہے، جب ہٹلر یہودیوں کو بھٹیوں میں پھینک رہا تھا، تو ایک جرمن تھا جس کا نام شندلر تھا، تو وہ ایک بزنس مین تھا. تو اس طرح اس نے یہودیوں کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کر دیا. اور آخری ایک بہت سین زبردست ہے. تو وہ جب لبریٹ ہو گئی، وہ سارا کچھ ورلڈ وار ختم ہو گئی، تو اس نے بہت سا مطلب کہ نا یہودیوں کو بچا لیا. تو انہوں نے ایک دفعہ پھر نا اس کی پارٹی کی ایک طرح فیئر ویل ٹائپ، تو وہ انہوں نے کیا کیا، ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا کیونکہ ان کا تو سب کچھ لوٹ لیا گیا تھا. ان کو تو کئیوں کو مار دیا گیا، تو کسی کے پاس کچھ نہیں تھا کہ اس کی کس طرح خدمت کریں، کیا اس کو دے کہ یار اس نے اتنے ہمارے لوگوں کو بچایا تو اس نے سیو کیا. بڑی زبردست مووی ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کر چکر چلا کر کس طرح وہ ان کو بچا لیتا تھا. تو ایک آدمی کا جو دانت تھا نا، بوڑھا تھا میری عمر کا، وہ سونے کا تھا. تو انہوں نے وہ دانت نکال کے نا تو اس کو پگھلا کے تو ایک انگوٹھی بنا کے تو اس کو کہا کہ یہ ہم دے سکتے ہیں. اور جب وہ انگوٹھی پکڑتا نا تو وہ اتنا روتا ہے، کہتا ہے کہ وہ میرے پاس تو یہ گاڑی بھی تھی، یہ میرا سوٹ تھا، یہ میری کلپ تھی، یہ بچا دے کے میں ایک اور جوس کو بچا سکتا تھا. تو وہ رہا کہ مجھے اس کی خوشی نہیں بلکہ دکھ ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں تھیں، تو یہ بھی دے دیتا تو میں کم سے کم 2 4 10 جوس کو اور کو بچا سکتا تھا. آپ کے پاس بہت کچھ خدا نے دیا، تو کبھی پچھتانا نہ پڑے آپ کو. خداوند آ جائے اور کہ یار ہے تے چھڑنا ہی پے گا. سونے چاندی تو بھی زیادہ قیمتی جڑا وہ یسوع ہے. آمین. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ آنے دے، اور آپ کے کھتے بڑے رہیں، اتنا کثرت سے ملے کہ آپ دیتے ہوئے تھک جائیں، پیچھے سے فلو کبھی کم نہ ہو. خداوند کا آسمان جو اچھی چیزوں کا خزانہ آپ پر کھلا رہے، اور آپ دنیا میں گیور ہوں، کیونکہ اب گاڈ از اے گیور گاڈ. گاڈ سو لو دا ورلڈ دیٹ ہی گیو his only precious thing, only begotten son, that whosoever believe him not be perish but be saved. خدا نے بیٹا دے دیا اور بیٹے نے آپ کو اپنی جان دے دی، اپنا خون بہا دیا، اپنے آپ کو چھلنی کروا لیا تاکہ وہ ہم کو بچا سکے. We have a God who is a giver, and God love
those give with a cheerful heart. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord, thank you. اس کلام کے وسیلے سے اپنے لوگوں کو برکت دے. In Jesus' name.